کیونکہ جو ہم نے پڑھا اس کا اجر تو ہمیں مل ہی گیا، اور ہماری نیت کے اوپر اگر سب کی نیت کی ہے یا کسی ایک کی نیت کی ہے تو اس تک بھی یہ اجر پہنچ گیا۔ ایک اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے ہم کچھ پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم نہیں ہوں گے، ہم مٹی کے نیچے ہوں گے، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم نے اپنے لیے کیا ہے، اور یہ بالکل اصول ضابطہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ بھئی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا، جو کچھ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کلمہ پڑھا، درشی پڑھا، استغفار پڑھا، خواشی پڑھا، نوافل پڑھے، کوئی صدقہ خیرات کیا، تو اس میں جو ہے سارے عالم کے سارے انسانوں کی نیت کرنی چاہیے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے پلے سے یا آپ کے پلے سے کچھ جا نہیں رہا، یا آپ نے ہر ایک کے لیے پڑھنا نہیں ہے کہ 100 مرتبہ اس کی نہیں پڑھوں، اس کے لیے پڑھوں، اس کے لیے پڑھوں، اس کے لیے پڑھوں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت کے اوپر اللہ رب العزت ان میں سے ہر ایک کو جتنا آپ نے پڑھا ہے ان میں سے ہر ایک کو اتنا اجر اللہ دے دیں گے۔ تو جب ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ضرور یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے صبح سے لے کے شام تک، ایک مرتبہ کر لیں، صبح سے لے کے شام تک، رات میں نیت کر لیں کہ صبح سے لے کے رات تک جو میں نے جو کچھ پڑھا دن میں، اس کا اجر جو ہے، جس میں کمی کوتاہی غلطی اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اس کا مقبول اجر جو ہے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش فرما دیجیے میری طرف سے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ کے صدقے و طفیل میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، تمام صحابیات رضی اللہ عنہن، اور خاص طور پہ تمام ازواج مطہرات، اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت، اور آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما گئے ان سب کی قبروں میں اس کا ایصال ثواب پہنچا دیجیے اور ہدیہ فرما دیجیے۔ ہدیہ ان لوگوں کے لیے جن کے اللہ پاک نے مغفرت فرما دی ہے، ان کے لیے ہدیہ ہی ہے، تو ان کو پہنچ جائے گا ان کے در فرمان دے پاس۔ ایصال ثواب ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، کچھ اعمال ان کے بڑھ جائیں گے ایصال ثواب کی وجہ سے۔ تو یہ نیت جو ہے نا، کوشش کریں کہ جو کچھ ہم معمولات کریں پڑھیں تو رات میں ایک وقت یا کسی وقت بھی یہ نیت کر کے جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے پہنچا دیں۔ ویسے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز سے پہلے جو 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے 2-4 منٹ دعا بھی کر لی جائے، اور جو کچھ پڑھا اسلامی دن تو مغرب میں ختم ہو جاتا ہے نا، ہم تو اس پہ چلتے ہیں۔ چاند نکلا تو دن شروع ہو گیا، اور جب چاند اگلا دن ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے ہمارے حساب سے، انگریزی حساب سے جو ہے وہ رات 12 بجے سے رات 12 بجے چلتا ہے۔ تو اگر اس وقت ٹائم ہو تو بہتر ہے کہ مبارک وقت ہے، اثر سے مغرب کا ٹائم بہت فضیلت ہے اس وقت کی، تو اس میں کچھ معمول کر لیں، 2-4 منٹ دعا کر لیں، مغرب کے آنے سے پہلے قبولیت وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ نیت کر کے دعا کر لیں سب کے لیے۔ تو میرا تو یہ کوشش کرتا ہوں، رہ بھی جاتا ہے کبھی ہو جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ وہ وقت بہتر ہے۔ ویسے بھی بہت فضیلت ہے اصل مغرب کے وقت کی کہ وہاں اعمال کی اور آدمی دعا کرے، تو مغرب سے 2-4-5 جتنا آپ سہولت سمجھتے ہو، 2 منٹ دعا کرنی ہے، 5 منٹ دعا کرنی ہے، 10 منٹ دعا کرنی ہے، اتنی دیر پہلے مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ گھر میں بھی کہیں بھی ہوں کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کا اہتمام ہے با جماعت تو کوشش یہ کریں کہ مغرب کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، پہنچ کر جو کچھ ہم نے پچھلے دن کی مغرب سے لے کر آج مغرب تک پڑھا ہے اس کی نیت کر کے دعا بھی کر لیں، ایصال ثواب بھی کر لیں، اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو یہ معمول بنا زندگی ہے۔ بھائی میں نے جیسے عرض کر دیا کہ اپنے لیے ہے، آج ہم اتنے اہتمام سے لوگوں کے لیے کریں گے، جب ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ لوگ کہاں دنیا میں ہمارے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے۔ آج ہم اپنا پڑھ لیں گے، بات یہ ہے کہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا،
اپنا جو آپ نے پڑھا ہے اجر آپ کے لکھ دیا اللہ اعمال میں، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی نیت کرنی ہے. آپ نے نیت نہیں کی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی نیت کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت و تمام کو پہنچا دیں گے. اور جب ہم نہیں ہوں گے اپنی قبروں میں ہوں گے لوگ ہمارے لیے کر رہے ہوں گے اسی طرح بیٹھ کے، تو تا قیامت چلے گا ہمارا. تو ابھی ہم موجود ہیں تو ہم اس کا اہتمام کریں، نیت کریں اس کی. ایک بات یہ. دوسرا میں کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا شیطانی ماحول ہے، اجتماعی گناہ ہیں، اجتماعی پریشانیاں، بیماریاں ہیں. وہ جو بیماری کبھی نام نہیں سنے آج وہ بیماریاں ہیں. اور عام سے بندے ہر گھر دو چار گھر چھوڑ کے اس کو یہ، اس کو وہ، اس کو وہ، اس کو وہ انسان. اس کی وجہ ہے کہ اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، اس لیے نحوست ساری ہے. سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے نماز چھوڑنے کا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں تو ایک گھر میں 2-4 بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پورے محلے کا کیا حال ہے پھر؟ کتنی نحوست ہے. اس گھر میں بے نمازی، 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 ہر طرف. اور ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو اب کتنی نحوست ہو گئی. باقی تو گناہ جو الگ ہیں، میں تو نماز کی بات کر رہا ہوں جو اس پر حکم اللہ کا. کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ محلے میں جگہ مسجدیں ہیں، وہ بھی اتنی مسجد ہیں کہیں 200 آدمی آ جائیں گے، 500 آ جائیں. ہزار والی مسجد تو بہت ہی کم ہے کہ جو 1000 بندے کی نماز پڑھنے جا کے وہ مسجد میں خالی ہوتی ہے. جبکہ ایک گھر میں 10 بندے ہیں، اور ایک بلڈنگ میں جو ہے 100 بندے رہ رہے ہیں. اور محلے مسجد ہے، مسجد میں جا کے دیکھو تو مسجد خالی پڑی ہوئی ہے نماز کے اندر. اب اندازہ کر لیں کتنے بے نمازی ہیں. اور یہ نحوست کی وجہ سے شیطان کو موقع ہے، وہ ہمیں نماز ہم چھوڑتے ہیں، باقی سارے گناہوں میں لگا رہا ہے ہمیں. وہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا. وہ نحوست ہے نا، اس کا احساس نہیں ہو رہا. اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے. یہ حال ہو گیا کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہوں. گزر رہی زندگی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. احساس بھی نہیں ہو رہا کہ نماز نہیں پڑھ رہا میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، فلاں گناہ کر. احساس بھی ختم ہو گیا. اللہ پاک یہ احساس پیدا فرما دے. تو کہنے لگا احساس ہو نہ ہو کم از کم استغفار تو پڑھتے رہے نا. زبان سے تو پڑھ لیں جب دل میں احساس نہیں ہو رہا تو. درود شریف، استغفار، یہ 2 چیزیں جو کثرت سے پڑھیں. پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا بھائی درود شریف استغفار کثرت سے پڑھیں. درود شریف سے رحمتیں نازل ہوں گی. جہاں نحوست نازل ہو رہی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوں گی. اور استغفار پڑھنے کی برکت سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے جو آپ گناہ کر رہے ہیں، جو آپ کو خیال بھی نہیں آ رہا، اللہ پاک اس گناہوں کو یاد کرنے توفیق بھی دیں گے، توبہ کرنے توفیق بھی دیں گے. پہلے زبان تو پڑھنا شروع کر دیں کم از کم. استغفر اللہ اتنا ہی کافی ہے. استغفر اللہ، اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی. چلتے جب یاد آیا جب پڑھ لیا، جب یاد آیا جب پڑھ لیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں 100 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں، ایک وقت میں، پھر دوبارہ کسی وقت میں، پھر دوبارہ کسی وقت میں پڑھ لیتے تھے. ہمیں اور آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں صبح سے لے شام تک، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، ایک کام یہ کریں کہ اس کو اپنے گھر میں کوئی جگ، کوئی کولر، کوئی چیز ایسی بنائے جس میں پانی ہو. تو جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کی اہلیہ پڑھتی ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہوں، کوئی اور گھر میں جو ساتھ پڑھتا ہو، ان سے کہ بھائی جو کچھ آپ پڑھیں نا تو اس کے اوپر دم کریں. اس کے اوپر، اس پانی کے اوپر دم کر دیں نیت سے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی برکات. پھر جہاں اور پانی پی رہے ہوتے ہیں وہاں وہ پانی بھی استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریاں اللہ پاک ختم فرمائیں گے. سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، درود شریف آپ پڑھیں گے، استغفار آپ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، کچھ نہ پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھ لی انسان نے. جب وہ پانی میں آپ روز دم کریں گے تو آج آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، کل 500 پڑھا، پرسوں 700 پڑھا، مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 2 مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 6 مہینے میں کتنا ہو گیا؟ اس پانی کی تاثیر بڑھ رہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو وہ پانی گھر میں استعمال کریں. تو انشاءاللہ یہ جو روحانی جسمانی بیماری پیدا ہوتی ہے نا، جنات ہو گئے، نظر ہو گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی، خود بخود بجائے کسی عامل کے پاس جائیں، کسی پیر صاحب کے پاس جائیں، وہ بھی بیچارہ پڑھ کے دم کر کے دے گا. وہ ایک مرتبہ پڑھ کے دے گا، آپ روز پڑھ لیں اس کے اوپر. البتہ کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں 10 دن میں
اس میں پانی ملاتے رہیں، دم کرتے رہیں، پانی ملاتے رہیں، پیتے رہیں، دم کرتے رہیں. لیکن جب کوئی جگ ہو، کوئی جو بھی چیز ہے، کوئی تقریباً ہفتہ 10 دن میں 20 دن میں ایسا کریں کہ اس کو کسی اور جگ میں یا کسی اور چیز میں نکال کے اس کو اچھی طرح صابن سے دھو کے پھر دوبارہ پانی اس میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. ویسے جو پڑا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں کوئی جراثیم پیدا نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اہتمام تھوڑا سا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک کام یہ کریں، یہ مستقل آپ کی گویا کہ دوا شروع ہے، مستقل جسمانی اور روحانی. ہاں عامل کا نقصان. تو یہ آپ کی جو ہے نا دوا ہے، جسمانی اور روحانی دوا شروع ہوا. آپ خود کر سکتے ہیں، جو گھر ہے آپ کی اہلیہ پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، آپ پڑھیں، صورتیں پڑھیں، کچھ جی پڑھیں. ایک مرتبہ دم کر لیں، جو جس وقت پڑھیں اس وقت کر لیں، ورنہ بعد میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نیت ہے نا آپ کی، آپ نیت کر لیں کہ میں نے گھر میں ترتیب بنا لی ہے، انشاءاللہ میں اس پہ کروں گا، پانی استعمال کریں اس کا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بیماریاں، پریشانیاں، یہ نظر بد، فلانا یہ ہوتا رہتا ہے، یہ اس پانی پینے کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ ختم فرما دیں. تو ایک کام میں 3 کام ہو گئے. اپنا اجر جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس سال ثواب کر دیا، وہ بھی اپنا فائدہ ہو گیا، مرنے والے لوگ کریں گے ہمارے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے کر دیا، سب کے لیے کر دیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ہم پانی پہ دم کر لیں گے تو پانی خود ہی پی سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں. آپ وہ بیچارہ بیمار بولے لے جاؤ پانی میں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ پڑھے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم پڑھتے ہیں وہ تاثیر نہیں ہے، عامل صاحب پڑھیں گے، پیر صاحب پڑھیں گے، عالم صاحب پڑھیں گے، قاری صاحب پڑھیں گے. میرے بھائی تاثیر پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے اور یقین سے پیدا ہوتی ہے. اصل ہے یقین، پڑھنا بھی بات نہیں، یقین اصل ہے. ہر مسلمان کی حدیث جو اصل نے فرمائی، ہر وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی قاری پڑھے گا، کوئی عالم پڑھے گا، مفتی صاحب پڑھیں گے، کوئی پیر صاحب پڑھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، اصل نے فرمایا. تو وہاں کہیں ذکر نہیں ہے کہ بھائی پیر صاحب پڑھیں گے تو پھر شفا ہوگی، عام بندہ پڑھے گا تو پھر نہیں ہوگی. تو سارے مسلمانوں کے لیے نا یار، قرآن ہدایت ہے، قرآن کا فائدہ سارے مسلمانوں کے لیے، نماز کا فائدہ سارے مسلمانوں کے لیے، استغفار کا، درود شریف کا فوائد سارے مسلمانوں کے لیے نا. وہاں کی حدیث میں ذکر تھوڑی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیر صاحب پڑھیں گے یا عامل صاحب پڑھیں گے، دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ہم پڑھیں گے تو نہیں ہوگا. نہیں، جب آپ یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہی تاثیر ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی بلکہ. کیونکہ وہ تو ایک مرتبہ پڑھ کے دم دیں گے آپ کو. آپ روز پڑھ لیں 100 مرتبہ درود شریف، روز استغفار پڑھ لیں، روز سورہ فاتحہ پڑھ لیں، روز سورہ اخلاص پڑھ لیں، روز سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں روز، اور روز دم کر رہے ہیں اس کے اوپر. اب 1 دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال ہو گیا، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا، پانی ملایا جا رہا ہے اس میں، آپ پڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر. اور اگر کہیں سے تھوڑا سا آب زمزم مل جائے تو ایک دفعہ اس میں ملا دیں، ایک دفعہ ملا دیا، زندگی بھر کے لیے ہو گیا. وہ جس طرح دم کر رہے ہیں روز، اس طرح آب زمزم وہ شامل ہو گیا. تو یہ جو دوائیاں اور فلانا عامل واد جانا، یہ سب چیز جان چھوٹ جائے گی آپ کو، گھر میں خود ہی کام ہو جائے گا آپ کو دم کر دو. وہی قاری صاحب بیٹھے ہوئے، یمین بھائی بھی ان کو پتہ ہے میرے گھر میں اس بات کا اہتمام، میں تو وہی پانی دیتا ہوں. بندہ کوئی آگے بیچارہ ملتا پریشان ہوئی والا، بھائی پانی لاؤ دے دو اس کو، بس پڑھے گا گھر جا کے بیچارہ. ہمارا کیا جائے گا، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں اپنا، دعائیں پڑھ لیں، صورتیں پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیں. الحمدللہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان سے بھی دم کراتا ہوں. کوئی روز ختم خاجان ہوتا ہے، روزانہ تو نہیں کراتا، کبھی کبھی ان سے کراتا ہوں. 40 مرتبہ سورہ یاسین، 40 مرتبہ سورہ تغابن، 40 مرتبہ سورہ فتح روزانہ پڑھتے ہیں بچے، اہتمام ہے اس بات کا. تو روزانہ یہ کبھی چھوڑ کے 2-4 دن بعد کبھی بچے ان سے بھی دم کراتا ہوں، تم بھی دم کر لو. اب بتائیے، ایک دن میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ یاسین پڑھ لی، 40 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لی، 40 مرتبہ تغابن پڑھ لی، دم کر دیا بچوں کو. کبھی کبھی دوشی پڑھواتے ہیں، مجلس ہوتی ہے درود شریف کی، پڑھتے رہو، ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو 2 دم کراتے ہیں. وہ پانی موجود ہوتا ہے میرے پاس، جو آتا ہے اس کو دے دی. ہمارا کیا جا رہا ہے یار، پیسے خرچ ہو رہے ہیں نہ کچھ، ہم تو پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ جو پانی ہے تو فائدہ ہو گیا. وہ اتنا اس سے پڑھا ہوا ہے، سال 2 سال ہو گئے میرے خیال ہے، وہ اتنا اس سے پڑھا ہوا ہے. دعائیں، صورتیں، بچے پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، سب لوگ پڑھتے ہیں، وہ دم کراتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ. تو یہ سب جو ہے نا، یہ اہتمام کر لیں گھر میں، تاکہ ان دواؤں سے اور جو ہے دم سے فلاں سے فلاں جان چھوڑ جائے آپ کی. بس خود ہی پانی پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں بھی بیماری جو ہے اللہ پاک دور فرما دیں خود بخود. اور اس سارے ثواب کا ضرور اہتمام کریں. اور 24 اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا، دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا. بہت پکی بات ہے، دعا مانگنے کا حکم ہے، قبولیت کا وعدہ ہے. اتنی بڑی بات کہ وعدہ ہے دعا قبول ہوگی. حضرت شیخ نے لکھی نا حدیث، وہ تین یا تو قبول ہو جائے گی، فوراً نظر آ جائے گا، بھائی یہ مانگا میں نے، یہ ہو گیا، یہ پریشانی دور، یہ تو یہ کام تو سیدھا ہو گیا، نظر آ رہا ہے انسان کو. دوسرا یہ کہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، بیماری آنے والی تھی، وہ اللہ نے دور کر دی، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو ہو گیا کام. تیسرا وہ ہے کہ ذخیرہ آخرت ہے. جب آپ روز قیامت کھڑے ہوں گے،
اللہ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے میں دعا مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا، تو نے دعا مانگی؟ بولا جی مانگی۔ قبول ہوئی؟ بولا نہیں ہوئی۔ تو اللہ اس کو بتا دیں گے فلاں بیماری تکلیف آتی نہیں، ختم ہوگی دعا کی برکت سے، اور کچھ نہیں ہوا تو اللہ فرمائیں گے یہ سب جمع ہے تیری، ہزاروں دعائیں تو نے مانگی یہ سب جمع ہے ادھر، اب ان کے بدلے کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ تو اس لیے کم از کم 24 گھنٹے میں ایک وقت بھلے 5 منٹ ہو، دعاؤں کا اہتمام سے دعا ہو، کوئی وقت مقرر فرما لے، صبح دوپہر شام دن رات جو بھی ٹائم ہو، کم از کم دن میں ایک مرتبہ دعا مانگے بیٹھ کے اللہ پاس، اپنی پریشانی اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں، اللہ کو بتا ہی نہیں رہے۔ اور فرمایا نا اللہ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے بتائے، اللہ خوش ہوتے ہیں، بیٹھے مجھے بتائے کہ میری کیا پریشانی ہے۔ صحیح ہے، پھر ایک تو ضرور اس کا اہتمام کریں کہ کوئی وقت نکال کے 5 منٹ کیوں نہ ہو، 10 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو کہ میں نے اس وقت دعا مانگنی ہے، بیٹھ کے اس وقت دعا کریں انشاءاللہ، دیکھیں آپ فائدہ کیا ہوا۔ ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ آپس میں اکثر ملے، دعا سلام کی بات کی، کوئی پریشانی بتائی، بولے دعا کرنا میرے لیے۔ اب اس مسلمان نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، اس کا حق ہو گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اس نے آپ کو کچھ بھی سمجھا، کوئی بزرگ سمجھا، کوئی قاری سمجھا، کوئی عالم سمجھا یا عام مسلمان سمجھا، کچھ بھی سمجھا، اس سے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ رب اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ عام سی بات ہو گئی ہے، وہ دعا کے لیے کہتا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہاں نکلے وہاں تو وہاں نکلا، وہ بھول جاتے ہیں اس کو۔ اس نے آپ سے دعا کے لیے کہا، کچھ سمجھ کے کہا کہ میری دعا کرے گا، تو اس کا حق ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جب آپ روزانہ ایک وقت مقرر فرمائیں گے دعا کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں یار میرا بچہ بیمار ہے یا فلاں بیمار ہے یا میرا والدہ بیمار ہے یا میں خود بیمار ہوں یا مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف، بتاتے ہیں آپس میں ساتھی، تو گویا کہ اس نے آپ کو بتایا تو آپ کے اوپر حق ہو گیا کہ آپ اس کے لیے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے اس کو، اس کے ساتھ چل پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے اس پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، دعا تو کر سکتے ہیں نا کم از کم اس کے لیے۔ تو آج یہ چیز بھی ہم سے ختم ہو گئی، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بولتے ہیں ہاں جی کریں گے، بھول جاتے ہیں۔ تو کم از کم جو روزانہ ہمارا اہتمام ہوگا کہ ہم نے دعا کرنی ہے 5 منٹ، تو کوئی مسئلہ ہم یاد رکھیں گے فلاں نے یہاں کہا تھا یار سن دو، کیا جا رہا ہمارا، ہم 5 منٹ دعا اس کا نام لے کے دعا کر لیں، اللہ وہ پریشان اللہ دور فرما دیں ہم سے، کیا؟ تو فرشتے آمین کہتے ہیں نا، فرمایا جب دوسرے کے لیے انسان دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہاں کہتا مثلک، تیرے لیے بھی ایسے ہی، تو مزے ہمارے، تو پھر وہ پریشان دعا کرو ہماری پریشانیاں ختم، وہ بیمار ہے دعا کرو ہماری بیماریاں ختم۔ تو یہ بھی اپنے فائدہ ہے، ہر حال میں اپنا فائدہ۔ تو یہ بھی ایک ہمارے اندر کمی ہے کہ مسلمان دعا کے لیے کہتا ہے ہم اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، تو اس کا بھی اہتمام فرمائیں کہ بھئی کوئی انسان دعا کے لیے کہتا ہے تو یاد رکھیں کہ بھئی اس نے کہا تھا بیچارے نے، جب جس وقت دعا کے لیے بیٹھے نام لے کے دعا فرما دیں اس کے لیے، اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکثر ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، آنا جانا حضرت کے ساتھ، تو حضرت وظائف وغیرہ کم بتاتے تھے اور تعویذ تو بہت ہی کم دیتے تھے، کسی کو کبھی دے دیا، ورنہ حضرت کا معمول یہ تھا، حضرت فرماتے تھے دعا کریں گے آپ کے لیے، اور یقیناً ہمارا یقین وہ کرتے ہوں گے، کیونکہ لوگ آتے تھے یار یہ مسئلہ تھا میرا، حضرت کو میں نے بتایا کام ہو گیا میرا، وہ آئے جی میں نے یہ مسئلہ تھا حضرت کو بتایا کام ہو گیا۔ تو حضرت کی معمول تھا، تعویذ کم دیتے تھے، وظائف کوئی بتا دیتے تھے، کبھی تعویذ تو بہت ہی کم دیتے تھے، لوگ اپنی پریشانیاں، حضرت بیمار تکلیف جو بھی ہے روحانی جسمانی بتانے آتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ تو مجھے اپنے بزرگوں سے حسن ظن ہے اور یقین ہے کہ یقیناً وہ جب اکیلے میں ہوتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں، دعا کرتے ہوں گے لوگوں کے لیے، تو اللہ ان کے مسئلے حل فرما دیتے ہوں گے۔ تو جہاں اتنے وظائف بتاؤ لوگوں کو پڑھنے کے لیے، جہاں اتنا تعویذ دینا وہ بھی الگ چیز ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام اگر ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے کام کر دیں گے انشاءاللہ، نام لے کے دعا فرما دیں گے، اللہ اس کی برکت سے کام کر دیں گے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی پیسے نہیں لینے، کوئی کام نہیں اس سے ہمارا، صرف یہ ہے کہ مسلمان ہے، ہمارا تعلق ہے اس سے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، تو اللہ بھی خوش ہوں گے، میرا بندہ دیکھو نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ کوئی پیسے دینے اس نے، نہ کوئی اکیلے میں بیٹھ کے، وہ تو بول کے چلا گیا نا، اب غائبانہ بیٹھے ہیں، اس کو کیا پتا آپ نے دعا کی نہیں کی، دعا کی یا نہیں اس کو نہیں پتا بیچارے کو، لیکن آپ اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی پریشانی بیماری کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوں گے آپ سے، آپ کی پریشانی ختم۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کام کریں کہ بھئی جو دعا کے لیے کہے یاد رکھیں، اور معمول عام طور پہ سب کے لیے دعا کر لیں، بھئی جتنے مسلمان دنیا پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانی دور فرما دے،
جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں بھی ہیں اللہ سب کو شفا یہ تو عام دعا ہے نا, یہ تو کرنی چاہیے سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے. ہمارا کیا جا رہا ہے, سب کے لیے کریں دعا. اور جو خاص طور پہ کہہ دے اس کا نام لے کے دعا کرتے ہیں, اللہ رب خوش ہوں گے, فرشتے اس کی آپ کی دعا پر آمین کہیں گے, آپ کی پریشانی اللہ خود ختم فرما دیں گے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دوسروں کی فکر کر رہا ہے, دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے, اس کی پریشانی کیوں رہے, اس کی بھی ختم ہو. الحمدللہ. اپنے لیے بھی مانگے, یہ مطلب نہیں اپنے لیے بھی مانگے اور اوروں کے لیے مانگے, لیکن اوروں کی مانگنے کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانیاں, آپ کی تکلیفیں, آپ کی بیماریاں اللہ پاک جو ہے وہ دور فرما دیں گے اللہ پاک. تو اس کا بھی تھوڑا سا اہتمام ہو جائے. صرف زندگی میں انسان ہم آئے نا تو کچھ کرنے کے لیے آئے, کچھ کرنے کے لیے آئے. اور سب سے بڑا کرنا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ جانا اپنی قبر میں ہے, حساب اپنا دینا ہے, لیکن اپنا انسان کتنا کر سکتا ہے. میں 24 گھنٹے میں کیا پڑھ لوں گا, کتنی نمازیں پڑھ لوں گا, کتنے نوافل پڑھ لوں گا, کتنا کیا کر لوں گا میں. اور دوسروں سے محبت, دوسروں کی مدد, اعانت, دوسروں کے کام آنا, یہ اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب 5 منٹ میں نے یہاں بات کی, 2-4 باتیں آپ کو بتائیں, ان میں سے آپ میں سے کوئی ایک بھی عمل شروع کر دے گا, میرا کھاتا شروع ہو جائے گا. بس کوئی ایک بھی عمل شروع کر دے گا میرا کھاتا, یہ ہے نا اصل. اب یہ وقت میں گھر میں گزارتا, آرام سے بیٹھا رہتا, جتنی تصویر پڑھ لیتا, جتنے نمازیں پڑھ لیتا, لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جن میں سے آپ ایک بھی اگر تیار ہو گیا کہ میں دوشی پڑھوں اور صفا پڑھوں, لوگوں کے لیے دعائیں کروں, تو سارا اجر مجھے ہی ملے گا نا اس کا. اصل کرنا یہ ہے, کرنا وہ نہیں ہے آدمی کونا سنبھال کے بیٹھ جائے. اس لیے منع کیا نا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, عیسائیوں میں ہے, یہودیوں میں ہے کہ وہ گرجوں میں بند ہو جاتے ہیں, سارا پڑے رہتے ہیں. اسلام منع کیا ہے, رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر. ملنا جلنا, معاشرت, لوگوں سے ملنا, بات کرنا, آنا جانا, لوگوں کی اچھی بری سننا, لوگوں کے تعاون و تشنیع برداشت کرنا, لوگوں کی تعریف سننا, یہ سب یہ اسلام کا حصہ ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان بس مزے میں بیٹھا رہے, اپنی کرتا رہے. تو جانا قبر میں اپنا حساب دینا ہے, لیکن اعمال نامہ انسان کا تا قیامت کھلا رہے مرنے کے بعد بھی, اس کا طریقہ یہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مریں اعمال نامے بند ہمارے ساتھ, کچھ بھی نہ ہوا پیچھے ہمارے. تو ایسا کام کچھ کر کے جائیں کہ جب ہم مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, تو ہمارا اعمال نامہ کھلا ہوا, اجر ہمیں مل رہا ہو روز کچھ نہ کچھ. ایک تو وہ ہے نا جو لوگ کریں گے, اس میں آپ کو بتایا صاحب کریں گے لوگ, کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو آپ مثال آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, آپ نے کوشش کی, محنت کی, دعا کی اس کے لیے, اس کو سمجھایا بجھایا, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھنے والا بن گیا. یہ وہ اجر ہے جو اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو اجر آپ کو دیں گے کہ بھائی اس بندے نے اس کو نماز پہ لگایا. کسی کو آپ نے دوشی پڑھنے پہ لگا دیا, روزانہ دوشی پڑھ لے گا 100 مرتبہ, 300 مرتبہ, 500 مرتبہ, اس نے آپ کے کہنے کی برکت سے آئی ہے, بولے صاحب بولتے ہیں میں پڑھ لوں, میں روز اہتمام کروں پڑھیں. جب تک وہ پڑھتا رہے گا, آپ موجود ہیں تب, زندہ ہیں تب بھی ملے گا آپ کو, جب آپ مر جائیں گے تب بھی آپ کو ملتا رہے گا اجر. تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو کریں, جو کچھ ایسا کر کے ہم جائیں کہ جب وہ اعمال کریں ہمیں اجر ملتا رہے. ہم اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہوں, اجر ہمیں مل رہا ہو, آ رہا ہو ہمارے پاس, جب آ رہا ہو, کھاتا کھلا ہوا ہمارا تا قیامت. تو ایسا کچھ کر کے جائے, اپنے لیے پڑھ لیا, کر لیا کوئی مطلب نہیں. کسی مسلمان نے کام آنا, کسی فکر کرنا, اصل ہے یہ کام آنا, اعمال کے اعتبار سے کام آنا. تو یہ جب اہتمام انسان کر لے گا تو موجود ہے تب بھی مزے ہیں, اپنا مل ہی رہا اجر, لوگوں کو ہی ملے, اس کا بھی, 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 سارا. وہ پڑھ رہا ہے گھر بیٹھ کے اپنے, اجر ہمیں مل رہا ہے. وہ گھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, اجر ہمیں مل رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے, اجر ہمیں مل رہا ہے. ایسا کچھ کر کے جائے نا, اعتماد اپنا کرنا چاہیے ضرور, بالکل اہتمام کرنا چاہیے. اپنی دعائیں, اپنے معمولات, اپنا اہتمام, اپنی نماز, اپنی تہجد, ہر ایک کا اہتمام ہونا چاہیے بالکل. لیکن دوسروں کی فکر ہونی چاہیے, اس لیے وہ لالچ ہی کہ بھائی یہ نمازی بن گیا, یہ دوشی پڑھنے والا بن گیا, یہ مجلس میں آنے والا بن گیا, تو میرا ہی فائدہ بھائی. جب یہ مجلس میں آئے گا, بیٹھے گا, جتنا اجر اس کو ملے گا مجھے ملے گا. جتنی مدد دوشی پڑھے گا, صفا پڑھے گا, تسبیح پڑھے گا, ختم خواجان پڑھے گا, سارا اجر مجھے ملے گا اس کا. تو اس لیے فکر کرنا سب کی, یہ ذمہ داری ہے. اس سے کیا ہے, آخری بات اس سے یہ ہے کہ معاشرہ صحیح ہو رہا, پورا معاشرہ. ہر آدمی اپنی فکر میں لگا رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر آدمی دوسری فکر کرے گا تو پورا معاشرہ بنتا ہے. اسی طرح بنتا ہے نا معاشرہ. ایک صحیح ہو گیا, 2 صحیح ہو گیا, اس کا پورا گھر ہی صحیح ہو گیا. ایک بندہ تھا خود نمازی نہیں تھا, تو بیوی کہاں پڑھے گی, بچے کہاں پڑھیں گے نماز, آپ نے اس ایک آدمی کو نمازی بنا دیا. اب وہ کیا ہے, وہ نمازی بنا, اس نے اپنی بیوی کو ترغیب دی, سمجھایا بجھایا, نماز پڑھا کرو گھر میں بچوں کا, بلا پورا گھر نمازی بن گیا. الحمد ایسے بہت واقعات ہیں. نمازی بن گیا, یا وہ دین کا ذہن بنا, اس نے بچوں کو قرآن پڑھاؤں, وہی میں ماشاء اللہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا, اس نے بچوں کو عالم بنا دیا. اپنے کچھ بھی نہیں تھا. ہم ہیں ہم لوگ, ہمارا گھر ہے, ہم مثال موجود ہے. ہمارے خاندان میں جب ہم نے پڑھنا شروع کیا, کوئی ایک بھی دین پڑھنے والا نہیں تھا. نہ دنیا پڑھنے والے, نہ دین پڑھنا, نہ دنیا پڑھنا, کمانا, بس یہ کام تھا. پورا برادری خاندان پورا ہمارا ایسے ہی. صرف ایک والد صاحب ہمارے
تبلیغ میں لگے، پتہ نہیں کس نے لگایا ہوا، اس کو کھاتا کھلا ہوا اس کا، تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے سارے بچوں کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اور ہمارے بعد اللہ پاک ہمیں توفیق تو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، کتنا اجر، وہ جس نے تبلیغ میں لگایا وہ سارا کھاتا اس کو کھلا ہوا ہے، سارا اجر مل رہا ہے اس کو۔ ہمارے والد صاحب خود عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں حافظ ہیں، ان کے نواسے پوتے پوتیاں حافظ قرآن بن رہا ہے۔ یہ ہے تبلیغ کی برکت۔ یہ آپ نے تھوڑی سی محنت کی بیچارے نے، آج کھاتا کھلا ہوا اس کا بن گیا، اور ہمارے بعد اب نسلیں چلیں گے، اللہ توفیق نصیب فرمائے، چلیں گے، سارا اجر اس کے کھاتے میں مل رہا اس کو۔ تو ایسا کچھ کر کے جائیں نا کہ ہم نہ ہو دنیا میں، وہ کھاتا کھلا ہو ہمارا، بس اجر مل رہا ہو ہم کو۔ تو آج ہم نے اہتمام کیا مبین بھائی کی اس کے لیے، اور اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، مبین بھائی ہمارے دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں وہ، تو انشاءاللہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب پڑھے اکیلے میں، یہاں چلو ہوگی، انہوں نے گھر میں ساتھی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، گھر میں ہو گیا اہتمام، تو ان کا نام لے کے خاص طور پر جب بھی جو معمولات کریں، جس طرح میں نے کہا دعا کرنے کے لیے، نام لے کے دعا کریں ان کے لیے، اجر ملے گا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کا حساب آسان فرمائے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب مسلمان جو ہے جس حال میں وہ گئے، بیماری تکلیف، سال 1.5 سال بیمار رہے بیچارے، تو ویسے ہی اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بزرگ میں سنا کہ بعض مرتبہ انسان اللہ پاک جس مرتبے پہ، جس مقام پہ، جس جگہ مرنے کے بعد انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں، اتنے اعمال اس کے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ پاک کو تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں دیتے ہیں۔ اعمال تو یہ کر نہیں رہا، اور کر بھی لے تب بھی نہیں پہنچ سکتا ادھر، اتنے وقت کے جتنی زندگی اس کی باقی ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ بیماری، تکلیف، پریشانی اس کے اوپر لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر پھر اجر دیتے ہیں، اس کا اس مقام پہ اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ فرمایا نا کہ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ، 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ جو ان کو تکلیف تو بخار سے بڑھ کر دی، بخار تو کم ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف، کس تکلیف میں وقت گزارا بیچاروں نے، تو گویا کہ سارے ہی معاف ہو گئے نا، سارے گناہ معاف اللہ نے فرما دیے۔ یہ بات سچ ہے بالکل۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے منہ سے یہ کہے کہ مجھے بیمار ہو جاؤں، میرے کو پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بھی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کہتا دنیا بھی اچھی میری، آخرت بھی اچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سب سے محبوب ترین دعا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کی سب سے بہترین اور محبوب ترین دعا یہی تھی، بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ سب کچھ آ گیا، اللہ پاک مجھے دنیا اچھی کر دے، میری آخرت اچھی کر دے، اور مجھے آگ سے بچا لے، سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ تو کوئی نہ انسان، نہ ہمارے نبی نے مانگا، نہ صاحب ہم میں تو کوئی تیار نہیں ہے میں بیمار ہوں۔ ہم کہتے ہیں زندگی بھر ہم صحت مند رہیں، زندگی بھر خوشحال رہیں، کوئی پریشانی، جب پریشانی، تکلیف، غم اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم نہیں مانگتے، جب آتا ہے تو اس میں بڑا اجر ہے، بڑا، ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں اس کے آگے جو تکلیف اجر دیں گے اللہ پاک۔ لیکن کیا؟ صبر کرنے کے اوپر، تکلیف کے اوپر، بیماری کو صبر کرنے کے اوپر، واویلا کرنے کے اوپر نہیں ہے۔ تکلیف بیماری آ گئی، آپ نے صبر کر لیا، اللہ کی طرف سے آ گئی، اتنا اجر ہے، آپ کی دعائیں قبول ہیں، آپ کے وہ اعمال جو آپ کرتے تھے اب نہیں کر رہے، وہ بغیر کیے اجر مل رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی سارے روزانہ 2 پارے 5 پارے پڑھتا تھا، بیمار ہو کے بیچارہ نہیں پڑھ رہا، تو وہ نہیں پڑھ رہا، لیکن فرشتے لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو مجبوری ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے بیماری ہے، وہ خود نہیں چاہ رہا کہ میں نہیں پڑھوں، وہ چاہ رہا ہے پڑھوں، لیکن بیمار ہے بیچارہ، اتنا نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، تبلیغ میں نہیں جا سکتا بیچارہ، جاتا ہے 3 دن ہر مہینے لگاتا بیچارہ، بیمار ہو گیا بھائی، تبلیغ میں 3 دن لگائے، 3 دن نہیں لگائے ہوتے، لیکن بغیر 3 دن لگایا اجر ملے گا۔ مجلس میں آتا تھا، ہر مجلس میں شریک ہوتا تھا، بیمار ہو گیا بیچارہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہیں آ رہا مجلس میں، اب بغیر مجلس میں آیا اس کو اجر مل رہا ہے۔ مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھتا تھا، اب گھر میں پڑھا ہو بیچارہ، ہاسپٹل میں پڑھا ہو بیمار، نماز وہیں پڑھ رہا ہے بیڈ پہ، وہ بیڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو بعد جماعت مسجد میں نماز پڑھنا دے رہے ہیں اللہ پاک، کیونکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اس نے تو میں بیمار ہو جاؤں میں، یہ سب کچھ ملتا ہے، اس کے علاوہ اجر ملتا ہے، بھر کے اللہ دیتے ہیں اس کو۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مرتبے مقام تک پہنچ نہیں سکتے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ بہت کو بیماری تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو جتنی باتیں ہم نے علماء سے سنی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ قریب موت کے پہلے بیمار ہو جائے تو اللہ وہ اس کے سارے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتے ہیں، بس چلو جی صاف آف کر کے پھر اس کو چلو جی آ جاؤ، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر بھی نہ میرا پتہ ہے، نہ آپ کا پتہ ہے، نہ مرنے والوں کا پتہ ہے، تو ضرور اصالہ ثواب کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نام لے کے دعا کریں، جن کا نام یاد ہو نام لے کر، نہ یاد ہو تو بغیر نام لے دعا کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔